بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مورخہ 5 ستمبر 2020 بروز ہفتہ جامعہ مدنی گلشن اقبال کراچی میں جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کی صوبائی مجلس عاملہ کراچی ڈویژن کے تمام اضلاع کے عمراء نظماء عمومی صاحبان اور جمعیت علماء اسلام کے سینئر اراکین کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ آج کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جمعیت علماء اسلام سمجھتی ہے کہ ملک میں عرصہ دراز سے بیرونی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے مختلف حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ معاشی طور پر ملک کو بدحالی کی طرف لے جانے کے ساتھ ساتھ ناکام خارجہ اور داخلہ پالیسی کی وجہ سے ملک تنہائی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ کشمیر کے سودے بازی، قائدیانیوں کو کھلی چھوٹ، مدارس کے نصاب میں زبردستی تبدیلی کے بعد اب ملک کو سوچے سمجھے سازش کے تحت لسانی، قبائلی، مذہبی اور مسلکی انتشار کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سندھ کی تقسیم کے نعرے کی سازش ہو، قبائلی لڑائیاں ہوں یا پھر مذہبی انتشار ہو، جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ واضح اور دو ٹوک اپنی پالیسی دی ہے۔ حالیہ محرم الحرام کے دنوں میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے شان میں گستاخی بھی جمعیت علماء اسلام اسی سازش کا حصہ سمجھتی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی امیر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب مدد ذلہ العالی اور صوبائی سیکرٹری جنرل یعنی میرا اور اس کے بعد متحدہ مجلس عمل کے اجلاس میں واضح دو ٹوک اپنا پالیسی بیان اس حوالے سے جاری کیا گیا اور گستاخی کرنے والوں کی نہ صرف گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا بلکہ ریاست کو متنبہ کیا گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ریاست کے ناک کے نیچے ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں، کہیں ریاست کے اندر موجود چند افراد کی سرپرستی میں تو یہ سب کچھ نہیں ہو رہا۔ متحدہ مجلس عمل اور جمعیت علماء اسلام نے نہ صرف اس واقعے کی سخت مذمت کی، اس گستاخی پر اس گستاخ کے گرفتاری کا مطالبہ کیا بلکہ ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا بھی مطالبہ کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت گہرائی کے ساتھ نہ صرف ان سازشوں کا مقابلہ کرنا ہوگا بلکہ ملک کے خلاف جاری سازشوں کو سمجھتے ہوئے مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی 100 سالہ جماعتی محنت کو بھی آگے لے کر بڑھنا ہوگا۔ عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ناموس رسالت کی چوکیداری کرتے ہوئے جہاں گستاخی کرنے والے افراد کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے، وہیں خود کو حضرت مدنی رحمہ اللہ کی سوچ کو لے کر آگے بڑھنا ہوگا کہ فرقہ واریت اور تشدد سے اپنے آپ کو اور جماعت کو بچانا ہوگا۔ آج کے اجلاس نے اس حوالے سے مختلف تنظیمات، مختلف جماعتوں، مختلف مکاتب فکر کی طرف سے ہونے والی کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے اور ان کو دعوت دی ہے کہ آئیں قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب پر جہاں ملک کی سیاسی جماعتیں اعتماد کر رہی ہیں وہاں مذہبی جماعتیں بھی ان معاملات پر ان پر اعتماد کرتے ہوئے ان کی قیادت میں آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کر کے ملک کو فرقہ واریت، لسانیت اور قبائلیت کی اس لعنت سے آزاد کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ جمعیت علماء اسلام محرم الحرام میں ہونے والی گستاخی پر آج ایک مرتبہ پھر نہ صرف مذمت کرتی ہے بلکہ ایک بار پھر اپنے مطالبے کو دہراتی ہے کہ ملزمان کو گرفتار کر کے فوری طور پر کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ آج کے اجلاس نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ کراچی کے 6 اضلاع میں ہر ضلع میں ضلعی سطح پر دفاع ناموس رسالت اور دفاع ناموس صحابہ کے عنوان پر بڑے اجتماعات کا انعقاد کیا جائے گا۔ آج کے اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ ضلعی سطح کے اجلاسات کے بعد صوبائی سطح پر کراچی میں ایک بہت بڑا عظیم الشان، فقید المثال، تاریخ ساز ناموس رسالت اور دفاع صحابہ کے عنوان پر جلسہ منعقد کیا جائے گا جس میں لاکھوں افراد شرکت کریں گے اور اس جلسے میں مہمان خاص کے طور پر جمعیت علماء اسلام کے مرکزی امیر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو مدعو کیا جائے گا۔ میں اس پیغام کے ذریعے جمعیت علماء اسلام کے کارکنان کو اپیل اور گزارش کرتا ہوں کہ اپنی جماعتی پالیسی کو فالو کریں، فوکس کریں، آگے بڑھیں، ان سازشوں کا مقابلہ کریں اور اس ملک کو حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے جمعیت علماء اسلام پر جس طرح آپ نے اعتماد غیر متزلزل کیا ہے
اس کو لے کر آگے بڑھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔